اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج آیت 154 دیکھیں گے۔ وا مطلب اور، لا مطلب نہیں۔ تقولو تم کہو، لمن اس کو جو یقتلو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، امواتن مردہ، بلکہ احیاءن وہ زندہ ہیں، ولیکن لیکن تمہیں لا تشعرون اس کی سمجھ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ احساس نہیں ہے، یعنی کہ تمہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی شہید ہوتے ہیں، شہداء کا درجہ ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں، جیسے جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں جو صحابہ قتل ہوئے، جنگ احد ہوئی، اس میں جو صحابہ قتل ہوئے، شہید ہوئے، تو ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں، اور اس کا تمہیں احساس نہیں ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو شہداء ہوتے ہیں، دیکھیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے، ان کا بہت بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے، ان کا بہت بڑا مرتبہ بھی ہوتا ہے۔ پھر جو ہے ان کی روحیں جو ہے پھرتی ہیں، گھومتی پھرتی ہیں آسمانوں میں، اور قندیلوں میں رہتی ہیں، لٹکی ہوئی قندیلیں ہیں ان میں وہ رہتی ہیں، اور وہ تمنا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، اور پھر ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے شہید ہوں۔ ان کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا رتبہ ہے، کہ نا جنت ایک طریقے سے وہ زندہ ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے وہ چلے گئے دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ وَلَا نَبْلُوَنَّکُمْ اور ضرور ہی وہ تم سب کو بشیء آزمائے گا چیز سے، من الخوف خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال کمی کر کے تمہارے مالوں میں، والانفس اور جانوں میں، والثمرات اور پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دو کس کو؟ صبر کرنے والوں کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز فرما رہے ہیں کہ اور یاد رکھو کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور بالضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ بھی بہت پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے مین بات تو دنیا میں ٹیسٹ کے لیے ہم لوگوں کو بھیجا ہے۔ ہمارا ٹیسٹ ہونا ہی ہونا ہے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھوک پیٹ کر پرکھ کر دیکھیں گے۔ سب کی آزمائش الگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک میری آزمائی کچھ اور ہے تو میری سسٹر کی کچھ اور ہے، میرے بھائی کی کچھ اور ہے، والد والدہ کی کچھ اور تھی، تو اس طریقے سے سب کی آزمائش اللہ تعالیٰ الگ الگ بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزما کے دیکھیں گے کہ تم کتنے ایمان میں پختہ ہو۔ اب یہی تو ہوتا ہے نا، انسان جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، بہت سے جو ہیں یہی کمزور پڑ جاتے ہیں کہ کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ دوسروں کو حسرت سے دیکھنے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے اچھا مجھے تو اسلام میں رہ کے کیا مل رہا ہے، میں چوری بھی نہیں کر سکتا، میں سود بھی نہیں لے سکتا۔ وہیں اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، اور جان میں کمی کر کے، اولاد کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتا ہے لیکن صحت نہیں دیتا، کسی کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی، کسی کی اولاد اللہ تعالیٰ بچپن میں چھین لیتا ہے، یہ ساری چیزیں، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو کس طریقے سے، کسی کو اللہ تعالیٰ ہائٹ میں یا پھر کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ضرور بالضرور آزماؤں گا، کیونکہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے نا، یہاں سکون کی، اور ہم سوچتے ہیں کہ دنیا سکون اور قرار کی جگہ ہے، نہیں، دنیا سکون اور قرار کی جگہ نہیں، جنت سکون اور قرار کی جگہ ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے، یہاں انسان ایسے زندگی گزارتا ہے جیسے مسافر، جانا اس کو قبر میں ہی ہے، قبر کے بعد حساب کتاب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اگر ہم جنت میں، اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ہم جنت میں جائیں، وہاں انسان کو جو ہے سکون ملے گا۔ اور خوشخبری کس کو سنا دو؟ صبر کرنے والوں کو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے آزمائیں تو
وہ ایک دم ناشکری نہ کرنے لگ جائے یا مرتد نہ ہو جائے، اسلام نہ چھوڑ دے، اور اس چیز پر صبر کرے کہ جو چیز بھی مجھے تکلیف پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ویسے بھی دیکھیں مسلمان کے اللہ تعالیٰ نے پلس پوائنٹ دیا، اگر جو مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، یا پھر اگر جو ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کو ذرا سی چوٹ لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں بڑھا دیتے ہیں۔ تو اگر جو ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو سمجھو کچھ آزمائش ہوتی ہے، کچھ جو ہے گناہ کی سزا بھی ہوتی ہے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہا ہے ہمارا، دیکھ رہا ہے کہ میرے بندہ بندی کتنے پکے ہیں۔ ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت، کوئی مصیبت، قالو کہتے ہیں، ان للہ کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ اور اسی کی طرف راجعون ہمیں رجوع کرنا ہے، یعنی کہ واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ دیکھیے اتنی پیاری دعا ہے کہ جب کسی مومن کو یا مسلمان کو کوئی چیز کوئی پریشانی ہوتی ہے تو جب یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ تو چلا گیا، اب ہمارا ٹیسٹ ابھی باقی ہے، اس کا ٹیسٹ سٹاپ ہو گیا، اب جو اس نے کرنا تھا وہ کر لیا، اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، ہمیں بھی ایک دن ایسے ہی جانا ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں صرف اسی میں ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، نہیں، اگر جو ہمیں ٹھوکر بھی لگتی ہے تب بھی ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، ہمیں کچھ بھی ہمارے چوٹ لگتی ہے یا ہمیں کوئی پراپرٹی میں یا پھر کسی بھی چیز میں کوئی نقصان ہوتا ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، تب بھی ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، کانٹا بھی چبھتا ہے تب بھی، کہ ہم اللہ ہی کے لیے اور ہم اللہ ہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی زبان سے ایسی باتیں نہیں نکالنی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا میں آزماؤں گا، ضرور تمہیں آزماؤں گا، ہر طریقے سے آزماؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بندے کو جب آزمائش پہنچے گی وہ کہے گا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب اللہ تعالیٰ وہ لوگ جن کو جب یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اب اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر دیا ان لوگوں کو جن کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، وہ ایسی ناگوار باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالتے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہوں، یا پھر جو ہے بہت زیادہ چیخ چیخ کر رونا، یا اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے لے تو وہی بات چیخ کر رونا، گریبان پھاڑنا، گریبان چاہ کرنا، بیان کر کر کے رونا، بہت ساری چیزیں ہیں نا، تو سب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، تو یہ بہت پیاری چیز ہے، جب بھی کوئی چیز کھو جائے، گم ہو جائے، کوئی چیز پریشانی ہو تب ہم یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اولئک کا مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، کہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایت ہے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ یعنی کہ اب جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ کسی سب طریقے سے یہاں آزمائیں گے ہمیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہر چیز میں، جان سے، مال سے، اولاد سے، پھلوں میں کمی کر کے، ڈر سے، خوف سے بھی، کسی کو ڈر ہوتا ہے کہ میری پراپرٹی نہ کم ہو جائے، کسی کو موت کا خوف ہوتا ہے، کسی کو اس چیز کا، پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں آیتیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب ان کو مصیبت آتی ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس 157 میں بتایا کہ اولئک علیہم، وہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمت ہے، یعنی کہ خصوصی صلوات من ربہم ورحمۃ، خصوصی رحمت ہے، اولئک هم المہتدون، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ یعنی کہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو لوگ بہت زیادہ اب مرتد ہو جاتے ہیں، اب ان کے اوپر کوئی پریشانی آئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ ہم تو آگے تک کا نہیں دیکھتے، کبھی کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے دے، ہماری اس سے شادی کرا دے، یہ کر دے، وہ کر دے، میرا کام چلا دے، میرا کام، تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے، وہ ہمارے لیے آگے کے لیے اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے اس چیز میں بہتری نہیں ہے، آگے جو اللہ تعالیٰ دیں گے اس میں بہتری ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیز ہمیں نہیں دیتے اور ہم صبر کر جاتے ہیں، تو جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی ہم پر رحمت ہوتی ہے، اور اگر جو صبر نہیں کرتے تو پھر دیکھیے وہ ان پر پھر وہی جو ہے
کیا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جو صبر نہیں کرتے یا جو ہم بات نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی. اور ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں جب بھی کوئی پریشانی آنی ہے ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہر پریشانی ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایک امتحان جو لیتے ہیں, یہاں سبھی کا امتحان چل رہا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. اور اگر جو ہم صبر کرتے ہیں اور اپنی مصیبت پر اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف تو جانا ہے ایک نہ ایک دن اور یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے ان بندوں پر کہ میرا بندہ جو ہے میری ناشکری نہیں کرا. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا, میری شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو. یہ ہم پڑھ رہے تھے نا, اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا, ان سے پہلے آیتوں میں پہلی جو کلاس لی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا. تو پھر ناشکری یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس میں زیادہ اپنا وہ نہ دکھائیں کہ ملامت کر رہے ہیں یا پھر مرتد ہو گئے, کبھی اسلام میں آ گئے کبھی اسلام چھوڑ دیا, اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان لوگوں میں سے بنائے, جب ہم پہ کوئی مصیبت آئے تو ہم فوراً یہی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ہم پر خصوصی اپنی رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. ان صفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ, اللہ شاعر کہتے ہیں نشانیوں میں سے ہے, شاعر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن تو جو کوئی حج کرے البیتا بیت اللہ کا, ابھی تمہارا یا عمرہ کرے, فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں, علیہ اس پر, او یتوفا کہ وہ چکر لگائے, بہما اس کا, ومن تطوع اور جو کوئی بھلائی کرے گا اپنی استطاعت کے ساتھ, فإن اللہ تو بے شک اللہ, شاکرن خوب تو بے شک اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو یقیناً اللہ شاکر مطلب قدردان ہے اور شاکر علیم اور خوب جاننے والا ہے. تو دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے, اور جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں کہ اس کے درمیان چکر لگائے. اور جو کوئی بھی اپنی بہتری کے لیے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے, بھلائی کا کام کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اس کے اور وہ جاننے والے ہیں. اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ یہ آیت یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اس لیے کہ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ کی دو پہاڑیاں ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو اپنے دودھ پیتے صاحبزادے اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ گئے تھے, تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں ان پہاڑوں کے درمیان دوڑی تھی. جب حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان صحیح کرنا جب واجب قرار دیا ہے, اگرچہ صحیح واجب ہے مگر یہاں کوئی گناہ نہیں کہ الفاظ اس لیے استعمال فرمائے گئے ہیں کہ زمانہ جہالیت میں یہاں دو بت رکھ دیے گئے تھے, یعنی کہ صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان دو بت رکھ دیے گئے تھے جو اگرچہ بعد میں ہٹا دیے گئے, مگر بعض صحابہ کو یہ شک ہوا کہ شاید ان پہاڑوں کے درمیان دوڑنا جاہلیت کی نشانی ہونے کی وجہ سے گناہ ہو. آیت نے شک دور کیا, یعنی کہ صحابہ اکرام کو کیا لگتا تھا کہ یہاں دو بت رکھے ہوئے تھے اور وہ چکر لگاتے تھے, کہیں ہم بھی تو ہم شرک تو نہیں کر رہے, کہیں ہم ان کی اتباع تو نہیں کر رہے, کیونکہ صحابہ اکرام ڈرتے تھے کسی بھی چیز کی اتباع کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈاؤٹ دور کر دیا, نہیں آپ چکر لگا سکتے ہیں, اور یہ ہم جب عمرہ کر کے آتے ہیں تو 7 بار ہم چکر لگاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, اور تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور جو کوئی بھی نیکی کرے گا, خیر کا کام کرے گا, بھلائی کا, تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے انسان کی نیت کیسی ہے. تو اگر ہم جس نیت سے کرتے ہیں, بہت سے جو ہیں اس ٹائم پہ بت رکھ کے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت بھی جانتا تھا, بت وہاں, اب تو بت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. چلیے بس یہیں تک رہنے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے سمجھا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو, ہماری غلطیوں کو, ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور ہمیں یہ ہدایت دے سیدھے راستے کی. ہم جو ہیں سیدھے راستے پر چلیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں, نافرمانی سے بچیں, گناہوں سے بچیں اللہ تعالیٰ. اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا, شکر کرنے والا بنا دیجیے, اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا بنا دیجیے. یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا, اس پر صبر کرنے والا بنا دیجیے. اور دعائیں ہم یہی اس طریقے سے کریں, اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں.
اور اللہ تعالیٰ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری آزمائش لیں. ہم تو اللہ تعالیٰ بہت گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ ہماری آزمائش نہ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں میں سکون ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور دین کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سمیعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ حافظ.